لگانے والوں، وہ آندرا کے ذمہ داروں، اپنے بارے میں سوچ لو۔ آج ہی کارگزاری کل سنی تھی، کتنے 500 آدمی 4 مہینے، 1000 آدمی چلے کے، اور گھر میں تعلیم 300 گھروں میں۔ ہائے رے ہائے، یعنی آج کا مرد آج کا تبلیغ میں لگاؤ طے کر چکا ہے، ہمیں اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو جنت میں نہیں لے جانا ہے۔ جنت میں پوری دنیا کی مسجدوں میں تعلیم زندہ کرنے کی فکر ہے، اپنے گھر کی تعلیم بھول گئے۔ آج ہی طے کرو، اگر گھر میں کتاب نہیں ہے، یہاں اس اجتماع سے سب سے بہترین تحفہ اور ہدیہ جو لے جانے کی چیز ہے وہ میرے دوستوں کتابیں ہیں۔ فضائل اعمال، فضائل صدقات، منتخب احادیث، یہ تینوں کتابیں اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اور بیوی بچے پوچھے اجتماع سے کیا لائے تو کہو کائنات کی سب سے بڑی دولت لے کر آیا ہوں۔ یہ وہ عمل ہے جس میں نور ہی نور ہے، یہ ہمارے گھر کو نورانی بنائے گا، ہمارے گھر کی بلائیں، ظلمتیں اور مصیبتوں کو دور کرے گا۔ پھر گھر میں مشورہ کرو، آرڈر نہیں، شوہر بن کے گھر میں دین نہیں لا سکتے، ساتھی بن کے گھر میں دین لانے کی محنت کرو۔ ایک جماعت ہندوستان کی گئی تھی یورپ کے کسی علاقے کے اندر، دوپہر کے اجتماع کے موقع پر ایک عورت آئی، بالکل بے پردہ، بہت لپسٹک اور بہت ہی زیادہ میک اپ کیے ہوئے، لیکن وہ جماعت کی بہنیں بڑی سمجھدار تھی، انہوں نے محبت سے پیار سے اس بہن کو اپنے سے مانوس کیا، قریب کیا، اس کو اس کی بے حیائی کا احساس ہونے نہیں دیا۔ وہ تعلیم کے حلقوں میں بیٹھی، عورتوں کا عمل دیکھا، عورتوں کا ماحول دیکھا، صرف اتنی دیر کے ماحول میں اس نے اس پر اتنا اثر کیا، جب وہ جانے کے لیے کھڑی ہوئی تو کہنے لگی آپا پلیز آپ مجھے اپنا کوئی دوپٹہ دے دیں، اب مجھے کھلے سر اس گھر سے باہر نکلتے شرم آتی ہے۔ اتنی لینے کی استعداد، فوراً اللہ نے عورت بھی اتنی رکھ، بدلے گی تو زندگی بدل دے گی۔ یہ اتنا تاثیر ہے اس تعلیم کے اندر۔ اماں جان کہتی ہے اللہ کے نبی ہمارے درمیان کیسے رہتے، اللہ اکبر، کہتے سیرت دیکھو، سیرت دیکھو، پھر ہمیں اپنے آپ کو اپنی بیوی کا شوہر کہتے شرم آئے گی۔ سیرت دیکھو کیا قامت فرما، حضرت عائشہ فرماتی ہے اللہ کے نبی ہمارے درمیان میں بیٹھے ہوتے، ہم اپنے بچپن کے تذکرے، ہم اپنے بچپن کے کھیل، ہم اپنے بچپن کی چیزیں کہتی، حضور بھی اپنے بچپن کا تذکرہ کرتے اور حضور بھی ہمارے ساتھ ہنسی مذاق کرتے اور ہم میں بالکل گھلے ملے رہتے، لیکن جب اذان کا وقت آ جاتا اللہ کے نبی ایسے کھڑے ہوتے جیسے ہمیں جانتے نہ ہو۔ یہ اللہ کے نبی نے عمل بتایا۔ 10 سال امام مالک انس ابن مالک کہتے 10 سال میں اللہ کے نبی کی خدمت میں رہا، واللہ میرے نبی نے کبھی مجھے نہ ڈانٹا، نہ کبھی مارا، نہ کبھی گالی۔ 10 سال آج تو اولاد کو جانوروں کی طرح پیٹ ڈالتے، اور 10 سال نبی کے خلاف۔ وہ 7 سال کی عمر میں زید ابن حارثہ نے باپ اور چچا کے مقابلے میں نبی کا غلام بننا پسند کیا ہے۔ کیا چیز دیکھ کر جبکہ چچا اور باپ نے کہا بھی تو غلامی کو ترجیح دے رہا ہے آزادی پر، تو زید ابن حارثہ نے کہا میں نے ان میں وہ بات دیکھی ہے، میں نے ان میں وہ بات دیکھی ہے جو کسی میں نہیں ہے، میں ان کو نہیں چھوڑ سکتا، ان کو نہیں، غلام بن کے رہوں گا۔ اور جب حضور نے بات سنی تو زید کو اٹھ کر پسینے سے لگایا اور کہا زید آج سے محمد کا بیٹا ہے، زید ابن محمد کہا جانے لگا۔ دوستو اخلاق بناؤ، اخلاق، ہر وقت پیشانی پہ غصہ نہ رکھو، ہاں ہر وقت ٹینشن میں مت رہو، ہنس بول بھی لیا گھر میں سلام کا مزاج نہیں ہے، سلام کرو، سلامتی میں رہو گے، سب کے لیے سلامتی ہے، گھر والوں ہی کے لیے نہیں ہے۔ کرتے ہیں گھر میں سلام، حالانکہ اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے گھر میں بھی داخل ہو تو بغیر اجازت اور کھنکھار کر اور اس طرح آواز دے کر کہ گھر والوں کو خبر ہو جائے ہم آ رہے ہیں، کہ گھر والے اپنے آپ کو صحیح کر لیں۔ ایک صحابی نے پوچھا یا نبی اللہ اپنے گھر میں آواز دے کر کھنکھار کر؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنی ماں کو یا اپنی بہن کو اس حال میں دیکھو جس حال میں دیکھنا تم پسند نہ کرو؟ حضور نے اس صحابی نے کہا میں نہیں چاہتا۔ کہا تم کھنکھار کر جاؤ گے، گھر والے اگر کسی اور حال میں ہوں گے تو اپنے دوپٹے کو صحیح کر لیں گے، اپنے کپڑے صحیح کر لیں گے، یہ معاشرے کا دین بتایا۔ اس لیے میرے دوستو یہ سارا مجمع نیت کرے ہم اپنے گھر میں تعلیم کریں گے، سارا مجمع طے کرو انشاءاللہ، اور یہ نیت کرو ہمارے گاؤں میں
کوئی گھر مسلمان کا ایسا نہ ہو، چاہے وقت لگاؤ ہو نہ لگاؤ، اس کے گھر میں بھی تعلیم شروع کریں گے۔